بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین 59 یعنی 59 نمبر صفحہ ہے، اور سیرت النبی جلد دوم اور مساجد کی تعمیر ہمارا یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ جو ہمارا مین چیپٹر ہے وہ ہے مذہبی انتظامات۔ جب اسلام پھیلا تو آگے پھر مذہبی انتظامات کے آغاز ہو گئے۔ اس میں ایک دعوتیں دینا اور مبلغین اسلام مقرر کرنا، ان کی تعلیم و تربیت، یہ سبجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو مسجد کی تعمیر ہے اس کا کچھ حصہ بکی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگرچہ اس وقت کی عام غربت اور سادگی کی وجہ سے جو مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں وہ ایک زمانہ تک قائم نہ رہ سکی تھیں، اس لیے ان باقیات صالحات کا بہت بڑا حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا نام اور ان کی تاریخ بھی مٹ گئی۔ تاہم جو مسجدیں مدتوں قائم رہیں، ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گوشہ ان مذہبی یادگاران سے خالی نہ تھا، یعنی عرب ممالک کا کوئی گوشہ، یعنی کوئی جگہ بھی ان سے خالی نہ تھا مسجدوں سے۔ عرب کے عام قبائل سے بحرین کا ایک قبیلہ عبد القیس اسلام لا چکا تھا۔ اس قبیلہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، چنانچہ اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز اسی مسجد میں ادا کی گئی۔ بخاری کتاب الجمعہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قبیلہ عبد القیس کی مسجد میں پڑھایا گیا، جو بحرین کے ایک گاؤں جواسی نامی میں واقع ہے۔ اہل طائف جب اسلام لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مسجد تعمیر کرائیں جہاں ان کا بت نصب تھا۔ حضرت طالق بن علی سے روایت ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے، تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ گرجے کو توڑ ڈالو اور وہاں یہ پانی چھڑک کر مسجد بنا لو۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو حسب ارشاد مسجد تعمیر کرائی۔ اس قسم کی مسجدیں اگرچہ عرب کے گوشہ گوشہ میں تعمیر ہوئی ہوں گی، لیکن عموماً احادیث کی کتابوں سے صرف ان مسجدوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے جو مدینہ اور حوالیہ مدینہ میں تعمیر ہوئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حوالیہ مدینہ میں انصار روزہ دار ہیں، وہ اپنے روزے کو پورا کر لیں، اور جو لوگ افطار کر چکے ہیں وہ بقیہ دن روزہ رکھیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ نے اس پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ خود روزے رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر سے باہر مسجد میں لے جا کر رکھتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے تو ان کو ان کے بنے ہوئے کھلونوں سے بہلاتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک مستقل باب باندھا ہے کہ مساجد کو اشخاص کی طرف سے منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس باب کے تحت میں جو حدیث لائے ہیں ان میں یہ بتصریح مسجد بنی زریق کا نام لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور اکرم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اپنے محلے میں آتے تھے، یہاں لوگ مسجد میں منتظر رہتے تھے۔ وہ آ کر کہتے تھے کہ مسجد بنو مکی میں نماز ہو چکی ہے، تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ان روایتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان قبائل کی مسجدیں الگ تھیں۔ سیاح کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ حضور اکرم کے ساتھ شریک جماعت ہوتے تھے اور پھر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کا اس پر عمل تھا۔ مدینہ میں جو قبائل آباد تھے ان کے علاوہ جو قبائل ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اپنی مسجد تعمیر کر لیتے تھے۔ چنانچہ طبقات
ابن سعد میں ہے۔ مدینہ میں جہینیہ کی ایک مسجد ہے، جہینہ کی ایک مسجد ہے۔ قبائل کی ضرورت کے علاوہ مسجدوں کی تعمیر کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم راہ میں جہاں کہیں نماز پڑھتے تھے وہاں صحابہ تبرکن مسجد تعمیر کر لیتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان یہ ہے، یعنی وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں میں اور ان مقامات میں واقع ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور اس کے تحت میں اس قسم کی متعدد مسجدوں کا نام لیا ہے، اور حلقہ ابن حجر نے ان کے حسب ذیل نام گنائے ہیں: مسجد قباء، مسجد الفصیح، مسجد بنو قریظہ، مشرب ام ابراہیم، مسجد بنی ظفر یا مسجد بغلہ، مسجد بنی معاویہ، مسجد فتح، مسجد القبلتین۔ حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں جو مسجدیں منقش